صلی وسلم علی رسول الکریم سبحان اللہ. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الملاحم بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدت اور محبتوں کے اظہار کے بعد علامہ اقبال قلندر لاہوری محسن پاکستان عاشق رسول حکیم الامت علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں دل سوز سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں اس میں عجب کیا ہے کہ تو بے باک نہیں ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہا ہوئے غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں وہ آنکھ کے سرمہ افرنگ سے روشن پرکار و سخن ساز نمناک نہیں بجلی ہوں نظر کو ہو بیاباں پہ ہے میرے لیے شایع خوش و خاشاک نہیں. اقبال فرماتے ہیں بس ما خدا بر ما شریعت ختم کر بر رسول ما رسالت ختم کر. علامہ اقبال فرماتے ہیں جب ہمارے آقا و مولا اس ظاہر دنیا میں تشریف لائے حضور جو دین لے کر آئے حضور جو شریعت لے کر آئے قیامت تک حضور کے دین کے بعد اور کوئی دین نہیں آئے گا. اور جب ہمارے آقا و مولا بنفس نفیس اس دنیا میں تشریف لائے اب نبوت کا دروازہ بند ہوگا اب قیامت تک حضور آخری نبی ہے حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اقبال کہتا ہے دل سوز سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں اس میں عجب کیا ہے کہ تو بے باک نہیں. اقبال کہتا ہے آج مسلمانوں کے دلوں میں وہ محبت رسول نہیں دل بھی پاک نہیں نگاہیں بھی پاک نہیں کیوں جو سینے میں عشق رسول نہیں ہے. آج ہمارے اوپر کفر پوری دنیا میں غالب ہے وجہ یہی ہے کہ ہمارے سینے میں محبت مصطفیٰ ہے. آج فلسطین کے اوپر ظلم ہو رہا ہے 1 لاکھ مسلمان زخمی ہو چکے ہیں 50,000 کے قریب شہید ہیں 20,000 کے قریب بچے شہید ہیں 15,000 کے قریب عورتیں شہید ہیں. لیکن اقبال کہتا ہے یہ کیسے ہوگا. علامہ اقبال کہتے ہیں ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ قدر و قیمت میں ہے جن کا خون حرم سے بڑھ کر. اقبال کہتے ہیں مسلمانوں کا خون اس کی کو ختم کر دیں. اقبال کہتے ہیں مسلمانوں کے خون کی قیمت جا کر اقوام متحدہ میں جا کر مانگتا ہے کہتے ہیں ان کے خون کی قیمت کعبے سے بھی بڑھ کر ہے تو غیروں کے آگے جا کر ہوتا ہے. حضور نے کعبہ کو دیکھ کر کہا کہ کعبہ تیری بڑی عزت ہے لیکن ایک مومن کی عزت کعبے سے بھی بڑھ کر ہے. سرکار نے اس مسلمان کو کعبے سے بھی زیادہ عزت دی ہے. لیکن آج مسلمان کس جگہ کھڑے ہیں. ہماری آنکھیں اور ہمارا تہذیب و تمدن ہماری ترجیحات ہمارے نوجوان بیٹیاں بہنیں آج ہمارے آئیڈیل سکھ ہے. سوشل میڈیا کے اوپر نوجوان جہاں سے گزرے گاڑیوں کے پیچھے انہوں نے سکھوں کی تصویریں لگے. سدھو موسے والا ان کا آئیڈیل ہے. جس قوم کا آئیڈیل سکھ کو بتاؤ اس قوم کے اندر محمد بن قاسم تو نہیں پیدا ہوں گے نا. جس قوم کا آئیڈیل سکھ ہو اس کے اندر صلاح الدین ایوبی اور ٹیپو سلطان جیسے لوگ تو پھر پیدا نہیں ہوں گے. جب آئیڈیل ہمارے صدیق اکبر ہوں گے فاروق اعظم ہوں گے عثمان غنی ہوں گے مولا علی پاک ہوں گے امام حسن و حسین ہوں گے اہل بیت ہوں گے صحابہ ہوں گے تو پھر ہمارے اندر کوئی طارق بن زیاد کھڑا ہوگا پھر کوئی احمد شاہ ابدالی ہوگا پھر کوئی جناب کھڑا ہوگا حضور کا غلام. جب ہمارے آئیڈیل ہی غیر ہو گئے ہیں پھر بتائیں آج امت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اقبال کہتے ہیں کوہن ہنگامہ آرزو سر کہ ہے مرد مسلمان کا لہو سر بتوں کو میری لادینی مبارک کہ ہے آج آتش اللہ سر. اقبال کہتے ہیں وہ مسلمانوں کے گھروں میں آرزویں ہوتی تھی ماں باپ دعائیں مانگتے تھے یا اللہ ہمیں بیٹا دے ہم صلاح الدین ایوبی کا وارث بنائیں گے یا اللہ ہمیں بیٹا دے محمد بن قاسم کا وارث بنائیں گے یا اللہ ہمیں بیٹا دے ہم ٹیپو سلطان کا وارث بنائیں گے. اقبال کہتے ہیں آج وہ دعائیں بھی اور وہ آرزویں بھی ماں باپ کی ٹھنڈی ہو گئی ہیں.
آج دعائیں ہیں ہی نہیں. آج دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ بیٹا دے اس کو فلاں کے پیچھے لگائیں گے, فلاں سیاستدان کے پیچھے لگائیں گے, فلاں دنیا دار کے پیچھے لگائیں گے. حضور کے دین کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. آج بابا جی فرمایا کرتے دین نبیدہ یتیمہ مانگو روے تے کو لاوے. اپنے گھر کی ٹوٹی بھی نہیں اتارنے دیتا, اللہ کے گھر کے سپیکر اتر گئے. کسی کو بھی غیرت نہ آئی. اپنے پیر کی کوئی پگڑی پر ہاتھ بھی نہیں ڈالنے دیتا. مرید بیٹھے ہوں, پیر صاحب بیٹھے ہوں, کوئی آ کر پگڑی کی اس کی اچھالے تو کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ مریدوں کے ہوتے ہوئے پیر کی پگڑی پر ہاتھ ڈالے. آج امتیوں کے ہوتے ہوئے مرزائیوں نے حضور کی ختم نبوت کے تاج پر ہاتھ ڈالا تو پھر امتی کہاں کھڑے. پاکستان کے اوپر سے لے کے نیچے تک میلاد 1 لاکھ بندے کا لنگر پکا دے, 2 لاکھ کا پکا دے, 4 لاکھ کا پکا دے, بندے لنگر بھی کھا جائے, نعرے بھی لگے سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, قرآن بھی سنایا جائے, حدیثیں بھی سنائی جائے, رسول اللہ کے دین کی بات بھی ہو. جب بندہ محفل سے اٹھے کھڑا پھر شرابیوں کے ساتھ ہو جائے, بتاؤ پھر اس میلاد کا فائدہ کیا ہوا؟ وہ میلاد قبول بھی ہوا؟ میلاد منانے کے بعد کھڑے پھر ہم ختم نبوت کے غداروں کے ساتھ ہو جائیں, بتائے وہ ہم نے کون سا میلاد منایا؟ کھڑے ہم پھر نبی کے ختم ناموس رسالت کے غداروں کے ساتھ ہو جائیں, ممتاز قادری کو پھانسی دینے والوں کے ساتھ ہو جائیں, کھڑے ہم پھر ان دین دشمنوں کے ساتھ ہو جائیں, قرآن کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, بتاؤ پھر میلاد کا فائدہ کیا ہوا؟ وہ میلاد ہم نے کس کے لیے منایا؟ حضور کے لیے تو نہیں منایا. اگر حضور کے نام پر منایا, کھڑے حضور کے غداروں کے ساتھ ہو گئے, وہ میلاد تو قبول ہی نہیں ہے. رب کو تو وہ مسجد قبول نہیں ہے جس مسجد میں نبی کی بات نہ ہو. رب کو تو وہ مسجد قبول ہی نہیں ہے جس مسجد میں حضور کی ختم نبوت اور حضور کی عزت کی بات نہ ہو. غزوہ تبوک کے موقع میں میرے آقا جا رہے تھے, مسلمان تھے, کلمہ پڑھتے تھے, انہوں نے مسجد نبی ان کے گھروں سے دور تھی, انہوں نے اپنے گھروں کے قریب مسجد بنا لی. حضور کو کہا حضور مسجد کے افتتاح کرے. حضور نے فرمایا میں تبوک پر جا رہا ہوں, واپس آ کر دیکھتا ہوں. حضور گئے, کافروں نے تلواریں لے کر سرکار پر حملہ کیا اور وہ پیچھے نمازیں پڑھ رہے تھے, نماز میں درود بھی پڑھ رہے تھے, قرآن کی تلاوت بھی کر رہے تھے, سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم بھی پڑھ رہے تھے. ادھر حضور کی عزت پر حملے ہو رہے تھے. حضور واپس آئے مدینے کی حدود سے, حضور نے باہر ایک جگہ قیام فرمایا, یہ پھر چلے گئے. انہوں نے کہا حضور وہ مسجد بنائی تھی, آپ نے کہا تھا واپس آ کر افتتاح کروں گا. میرے آقا مولا جانے لگے تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا, والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ. محبوب تیری عزت پر حملے اور یہ پیچھے نمازیں پڑھے. محبوب آپ پر تلواریں لے کر کافر حملہ آور ہوں, یہ پیچھے درود پڑھے, سجدہ کرے مجھے. پر مجھے نہ ایسے نمازیوں کی ضرورت ہے, نہ نماز کی ضرورت ہے, نہ مسجد کی. حضور نے صحابہ کو بھیج کر مسجد بھی گروائی اور اس کو آگ بھی لگوائی. جس مسجد میں کائنات کی سب سے بڑی عبادت توحید نہیں ہے, توحید بڑی عبادت نہیں ہے, اور جس توحید میں حضور نہیں ہے وہ تو توحید ویسے ہی نہیں ہے. اگر حضور نہ ہو توحید کے اندر تو پھر توحید بنتی ہے هو اللہ احد. اگر حضور ہو تو پھر ہے قل هو اللہ احد. حضور کے بغیر تو ہے ہی کچھ نہیں. ایک دی دم دم سے کہے جڑا ایک کو ڈو کر جانے کافر تے مشرک ہے. محمد محمد کریں دے گزر گئی, آہد نال احمد ملیں دے گزر گئی, خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اولے, محمد محمد پکے دے گزر گئی. ساری کائنات اللہ نے اپنے محبوب کی وجہ سے بنائی ہے, سب کچھ اللہ نے حضور کی وجہ سے بنایا. لیکن حضور کو چھوڑ کر کوئی اگر سمجھتا ہے پاکستان کے اندر ہم ساری کی ساری مسجدیں بھی بنا دیں, بتاؤ برکت تو پھر بھی نہیں آ رہی. روزانہ کئی مسجدیں نہیں بن رہی, نئی مسجدوں کے افتتاح نہیں ہو رہے, روزانہ کئی حفاظ تیار نہیں ہو رہے, روزانہ کتنے عالم تیار نہیں ہو رہے, پھر بھی ہماری برکتیں کیوں نہیں ہیں؟ پھر آج ملک کے حالات کیوں خراب ہیں؟ کیوں جو ہم نے اوپر سود خوروں کو بٹھایا ہوا ہے, اوپر نبی کے دشمنوں کو بٹھایا ہوا ہے, نیچے نعرے لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, اور اوپر حضور کے دین کے دشمن بٹھا دیتے ہیں. یہ تو منافقت ہے کھلی. ادھر بات اور کی, باہر اور بات کی. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اللہ فرماتا ہے منافق جو ہوگا وہ جہنم کے سب سے نیچے جلنے میں ہو, سب سے زیادہ عذاب منافق کو ہوگا. جو ادھر بات اور کرتا ہے ادھر بات اور کرتا ہے. ادھر بیٹھ کر کہا ہم بھی عاشق رسول ہے, ادھر غداروں کے ساتھ بھی کھڑا ہو گیا. ادھر جا کر کہا جی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, جب باہر نکلا پھر وہ جو ناموس رسالت کے پہرے داروں پر گولیاں چلاتے ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. محبوب منافق کی نشانی ہے, جب مومن کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہتے ہیں میں عاشق ہوں, جب منافقوں کے ساتھ شیطانوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہتے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں. مومن کے ساتھ تو مذاق کیا, بڑو رحمان دا کلمہ بڑو شیطان دے بندے, منافق تو تا بہتر ہے کہ کافر نہ رکھا چھوڑو. شاکر شجاع بادی کہتے ہیں رحمان کا کلمہ پڑھتے ہیں, شیطان کے ساتھ یاریاں لگاتے ہیں, اس سے بہتر ہے کافر ہو جاؤ منافق نہ ہو. منافق کو زیادہ عذاب ہے, کافر کو کم عذاب ہے. آج پوری دنیا میں مسلمان لٹ رہے ہیں, پوری دنیا میں جہاں سے زمین اکھاڑو مسلمان کے. آج اگر حضور بنفس نفیس موجود ہوتے,
حضور قبر مبارک میں تشریف نہ لے جاتے، حضور ظاہری دنیا میں موجود ہوتے، ایمانداری سے بتائیں، حضور اکیلی دیگیں اور لائٹیں اور جھنڈیوں تک کھڑے رہتے اور حضور فلسطین کی بچیوں کی آواز نہ اٹھاتے، حضور تلوار نہ اٹھاتے، کشمیر کی بچیوں کے ساتھ حضور کھڑے نہ ہوتے. ایک بیٹی نے چادر کھینچی تھی، ایک بیٹی کی چادر یہودی نے مدینے میں، تو خبر حضور تک پہنچی. حضور نے یہ نہیں کہا صحابہ جاؤ بیٹی کو عزت بچا کر رہو، حضور خود تلوار لے کر اپنی بیٹی کی عزت کے لیے آ گئے. آج لاکھوں بیٹیاں پکار رہی ہیں، کہاں ہیں حضور کی امت کے وارث، کہاں ہیں؟ بات کرنے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں. صرف جناب یہ جھنڈی لگا دی. جس جھنڈے کا فائدہ اسلام کو نہ ہونا، وہ جھنڈا رب کو قبول ہی نہیں. جس لائٹ کی روشنی قرآن کی عزت اور حضور کی عزت اور ختم نبوت کو نہ ہو، وہ روشنی کسی کام کی نہیں ہے. آج بتائیں، جیسے ہم ناموس رسالت کی تحریک لبیک والے بات کرتے ہیں، دہشت گردی کا پرچہ ہوتا ہے، ختم نبوت کی بات پر 780 کی دفعہ لگتی ہے، ختم نبوت کی ریلی کے اوپر 4 شیڈول لگا کر وہاں ہمیں اندر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر کل سے حکومت پاکستان ذلت کا توپ اور پہنتے ہوئے یہ جھنڈیاں اور لائٹیں لگانے پر بھی دہشت گردی کا پرچہ کاٹے، اگر یہ جشن عید میلاد النبی کے جلوس کے اوپر بھی یہ 780 کی دفعہ لگائیں، اگر یہ جو عالم میلاد کے موضوع پر تقریر کرے اس مولوی کے اوپر 4 شیڈول لگائیں، تو میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں 90% مولوی میلاد پڑھنا بھی چھوڑ دیں گے، جھنڈیاں لگانا بھی چھوڑ دیں گے، ریلیاں نکالنا بھی چھوڑ دیں گے. یہ ریلیاں بھی اس لیے نکالتے ہیں ان کے مفادات کو بستا ہے. نہیں تو جس نبی کے میلاد کا جلوس نکالتے ہیں، جب اس جلوس والے میلاد والے نبی کی عزت پر ڈاکہ پڑتے وہاں کیوں نہیں بولتے؟ جس قرآن کے نام پہ ختم پڑھ کر بریانی اور حلوے کھاتے ہیں، جب قرآن کو آگ لگائی جائے وہاں کیوں نہیں بولتے؟ اگلے دن لاہور میں قرآن کو آگ لگی ہے، FIR تو لبیک والوں نے کرائی، بولتے تو سارے ہیں. کہاں تھے؟ کلمہ تو سب نے پڑھا ہے، ہاتھ صرف لبیک والوں کو تھا نہیں ہے، ہر کلمہ گو پر فرض ہے. ملتان میں قرآن جلا، سرگودا میں 7 بار قرآن جلایا گیا. عیسائیوں نے دوسرا سپارہ جلا کر آدھا مسجد کے دروازے پر لٹکایا رسی کے ساتھ باندھ کر، اور نیچے لکھا ہوا تھا کہ مسلمانوں تمہارا قرآن چلایا، جو کر سکتے ہو کر لو. کیا کر لیا؟ غیروں کو رونے کیا روئے، ڈنمارک تو چلو کافر ہے نا، یہودی تو یہودی ہیں، ہمارے اپنے ملک کے اندر قرآن کو آگ لگ رہی ہے. اوپر سے لے کے نیچے تک بیوروکریسی سارے. ہاں یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، مکے کے بیوروکریٹ اور مکے کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی یقین نہیں تھا کہ بلال آئے گا. مکے کے MNA، مکے کے DPO DC اور مکے کے جو وڈیرے اور سردار تھے، ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ یہ ظاہری طور پر کالے رنگ والا، یہ ظاہری طور پر حبشے سے آیا ہوا غریب، اس کو بھی کبھی عزت ملے گی. ان کو طاقت پر اتنا تکبر تھا، انہوں نے کہا بلال سدا مار ہی کھائے گا. حضرت بلال آزاد بھی ہوئے، بدر میں بھی گئے، احد میں بھی گئے، خندق میں بھی گئے، مستلق میں بھی گئے، حنین میں بھی گئے، خیبر میں بھی گئے، تبوک میں بھی گئے. مکہ فتح ہوا، مکے کی اسٹیبلشمنٹ نیچے کھڑی تھی، مکے کی بیوروکریسی نیچے کھڑی تھی، مکے کے طاقتور ادارے نیچے، وڈیرے نیچے، سردار نیچے. ظاہری طور پر کالے رنگ والا چپٹی ہوئی ناک والا کعبے کی چھت پر چڑھا ہوا. روکا اس کو بھی بڑا گیا تھا، روکا ہمیں بھی جا رہا ہے، روکا بلال بھی نہیں، رکیں گے بلال کے غلام بھی نہیں انشاءاللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. آپ کو پتہ ہے جو سب سے بڑی جنگ ہوئی ہے صحابہ نے لڑی ہے سیدنا صدیق اکبر کے دور میں، کون سی جنگ تھی؟ جنگ یمامہ. سیدنا صدیق اکبر کے دور حکومت میں ہوئی مہینہ کون سا تھا؟ ربیع الاول شریف کا مہینہ تھا. صحابہ نے مدینے میں جھنڈے نہیں لگائے، وہاں سے جھنڈے اٹھا کر یمامہ پہنچے کہ اب وہاں جا کر نبی کا میلاد منائیں. میلاد صحابہ کا انداز تھا نرالا، ہاتھوں میں تھی تلواریں اور پہرا نبی کا تھا. صحابہ نے جو میلاد منایا وہ تو آپ کو اور مجھے کبھی پتہ ہی نہیں، کسی نے بتایا ہی نہیں. ختم نبوت کی جنگ ہوئی، 1200 صحابہ شہید ہوئے ربیع الاول کے مہینے میں. ربیع النور شریف کے مہینے میں 1200 صحابہ نے اپنا خون دے کر، اپنے جانوں کے نذرانے دے کر حضور کا میلاد منایا، ختم نبوت پر پہرا دے کر. آج حضور کی ختم نبوت پر ڈاکے پڑے، اس کے اوپر بولنے کے لیے دیا. ابھی راستے میں میں آ رہا تھا تو ایک دوست کا فون آیا، کہتے ہیں ہمیں مدرسے میں آج بچے ہمیں استادوں نے مارا ہے. کہتے ہیں سنی لیکن مارا ہے. اے بڑے تسی رضوی آ گئے، اور تم تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگاتے ہو، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہو. یہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. تم جتنا مرضی کر لو، مدارس چاہے تمہارے ہیں، اس میں بچے باب خادم کے ہیں.
سوچ بابا خادم کی پہنچ چکی ہر جگہ، جتنی مرضی اسلاف کی وہ کہانی، اسلام کی وہ کہانی یاد ہے، اسلاف کی وہ نشانی یاد ہے، ناموس مصطفیٰ پر جو مرنا سکھا گیا ہمیں وہ بابا منہ زبانی یاد ہے۔ حضور کے صحابہ نے ختم نبوت کی جنگ میلاد والے مہینے میں لڑی، 1200 صحابہ، حضرت زید بن خطاب، حضرت عمر فاروق کے بھائی بھی اس میں شہید ہوئے، اور جب ان کو پتہ لگا کہ یہ ختم نبوت کا غدار نظر آیا، آپ نے فرمایا یا میں شہید ہو جاؤں گا یا پھر اس کو مار دوں گا، اس وقت تک کسی سے بات بھی نہیں کروں گا۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ علامہ اقبال کہتے ہیں رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز روزہ حج جو قربانی ہے سب تو باقی ہے لیکن تو باقی نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہے قرآن میں ہے واقعی الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ ہمیں پتہ ہے قرآن میں جی روزے کی آیتیں بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہمیں حج والا بھی پتہ ہے وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والضحى واللیل اذا سجى الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذی انقض ظهرك۔ ہمیں درود والی بھی آیت آتی ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ہمیں درود والی بھی آتی ہیں اور برود والی بھی آیتیں آتی ہیں ہمیں۔ قرآن کے اندر ہم نے جہاد سینکڑوں بار، اگر نماز کا ذکر آیا ہے تو بھائی سینکڑوں بار جہاد کا بھی تو ذکر آیا ہے۔ نماز کی فرضیت کا ذکر قرآن میں ہے تو جہاد کی فرضیت کا بھی تو ذکر ہے، لیکن کوئی بندہ مجھے ثابت کرے حضور نے ایک جنگ بھی حضور نے میلاد کے لیے لڑی ہو، نماز کے لیے لڑی ہو، روزے کے لیے لڑی ہو، حج کے لیے لڑی ہو، درود کے لیے لڑی ہو، کلخانی کے لیے، ایصال ثواب کے لیے، محفلوں کے لیے۔ میرے آقا نے 74 جنگیں صحابہ نے لڑی، 27 میں حضور خود تشریف فرما کے لے گئے، حضور خود تشریف لے گئے۔ 74 جنگیں ہوئیں، ایک جنگ بھی نماز روزے حج زکات کے لیے میلاد کے لیے نہیں ہوئی۔ ساری جنگیں میرے آقا نے تلوار اٹھائی، حضور میدانوں میں گئے، گھوڑے میں بیٹھے، بدر میں گئے، احد میں گئے، خندق میں گئے، مستلق میں گئے، حنین میں گئے۔ حضور کی 3 نمازیں قضا ہوئیں، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، حضور کی 3 نمازیں قضا ہوئیں۔ کس کے لیے؟ نظام کے لیے۔ حضور نے ساری جنگیں نظام کے لیے لڑی ہے کہ حضور پر نظام لانا چاہتے تھے، اسلام کو تخت پر بٹھانا چاہتے تھے۔ آج بتائیں نماز کی طرف تو ساری قوم کو دوڑایا جاتا ہے، نماز فرض ہے، قرض ہے، جو نہیں پڑھتا اس کو پڑھاؤ چتر لگا کر، حضور نے فرمایا کہ ڈنڈے مار کر پڑھاؤ۔ لیکن بات یہ ہے کہ نماز سے بھی کوئی کام ضروری ہے، وہ کام کس نے کرنا ہے؟ جس کے لیے ساری زندگی نبی نے جد و جہد کی، جس کے لیے ساری زندگی میرے آقا و مولا نے تکلیفیں اٹھائیں، حضور کے دانت مبارک بھی شہید ہوئے، حضور کے چہرے کی قسمیں رب کھائے والشمس وضحاها، اسی چہرے مبارک پر حضور کو تکلیفیں دی گئیں۔ اب میری زبان جلتی ہے کہ میں وہ لفظ کو بس اتنا ہے کہ حضور کے چہرے مبارک پر تکلیفیں دی گئی، سیدنا صدیق اکبر کے چہرے مبارک پر جوتیاں ماری گئیں۔ بتائیں انہوں نے تو دین کے لیے 2.5 سے 3 سال شیب ابی طالب میں میرے آقا نے قید کاٹی، آج امت کہاں کھڑی ہے؟ نظام کے لیے حضور نے محنت کی، آج ہم حج کے لیے تو خواہش کرتے ہیں یا اللہ زندگی میں ایک بار حج کرا دے، حضور نے تو ایک بار حج کیا، اس کی ہماری خواہش ہے۔ جو کام نبی نے 27 بار کیا اس کی خواہش کیوں نہیں ہے کہ یا اللہ تیری راہ میں جہاد لڑتے لڑتے میں شہید ہو جاؤں؟ وہ بات ہمیں کیوں نہیں یاد جو اسلام کی سربلندی کی ہو؟ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ محبوب جو ہم نے آپ کو دین دیا ہے، اب جب آپ کو قرآن آ گیا، آپ آ گئے، اب موسیٰ علیہ السلام کا نظام ختم، موسیٰ علیہ السلام کی تورات منسوخ، عیسیٰ علیہ السلام کا نظام ختم، ان کا نظام منسوخ، جناب داؤد کا نظام ختم، ان کا نظام منسوخ، تورات منسوخ، زبور منسوخ، انجیل منسوخ، پچھلے نبیوں کا نظام منسوخ۔ اب قیامت تک محبوب آپ کا نظام قرآن کی حکومت چلے گی، بس۔ ایک بات بتائے، حضور نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا و مولا کے نظام اور قرآن کے ہوتے ہوئے اپنے نبیوں کا، موسیٰ کلیم اللہ کا نظام نہیں چلنے دیا۔ حضور کے قرآن کے ہوتے ہوئے تو رات کا نظام نہیں چلنے دیا، قرآن کے ہوتے ہوئے زبور اور انجیل، حالانکہ وہ بھی رب کی کتابیں ہیں، لیکن رب نے منسوخ کر دیا۔ آج امت اتنی بے باک ہو گئی ہے کہ حضور کے نظام کے مقابلے میں عمران، نواز، زرداری کا نظام لے آئے۔ حضور نے تو نبیوں کا نظام نہیں چلنے دیا، اللہ نے۔ آج ہم قرآن کے مقابلے میں ان کو لے کر آئے جن کو قرآن دیکھ کر بھی نہ پڑھنا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے والا عاشق رسول، اور ہم محراب میں کھڑے ہو کر پورا قرآن تراویح میں سنائے، ہم دہشت گرد۔
جس کو پہلا کلمہ بھی نہ آئے وہ بہت بڑا عاشق رسول جو نبی کی حدیثیں سنائے، وہ ٹیررسٹ، ایکسٹریمسٹ، انتہا پسند، شر پسند کے فتوے، جو باتیں یہودی کرنا چاہتے تھے آج وہ تو خاموش ہو گئے، آج مسلمان کلمہ پڑھ کر وہ باتیں خود کر رہے ہیں۔ آج ہماری ترجیحات بدل گئی ہیں، ہماری سوچیں بدل گئی ہیں، ہماری فکریں بدل گئی ہیں، ہم یہود و نصارہ کے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں کہ بس وہ جو کہیں گے وہ ہوگا، اور گنبد خضرا والے کو ہم نے چھوڑ دیا۔ 77 سال ہو گئے ہیں، ہم نے کبھی اس بات کو سوچا ہی نہیں ہے کہ 77 سالہ پاکستان کی تاریخ کے اندر آج تک پاکستان میں 1 روپیہ بھی قرضے کا نہیں آیا، آج تک پاکستان میں $1 بھی سونے کی ایک ٹکی بھی نہیں آئی۔ ہمیں صرف IMF جو ہے نا، IMF وہ صرف سیریل نمبر دیتا ہے جو نوٹ کے اوپر چھپا ہوتا ہے، سیریل نمبر۔ IMF اپنے بینک کے اندر خود سونا رکھ کر ہمارے حصے کا رکھتا بھی خود ہے، جو ہمیں قرضے کے طور پر دیتا ہے وہ اپنے بینک میں رکھتا ہے، وہ اپنے بینک میں رکھ کر ہمیں شائع کرتا ہے سیریل نمبر، اس سیریل پر آپ اتنے ارب، اتنے کروڑ، اتنے چھاپ لو۔ بینک بھی ہمارا ہوتا ہے، مشین بھی ہماری ہوتی ہے، کاغذ بھی ہمارا ہوتا ہے، لیکن اس پہ صرف سیریل نمبر IMF کا لگا ہوا ہے، اور اسی نوٹ کے اوپر IMF نے لکھوایا ہوا ہے کہ یہ نوٹ آپ کا نہیں ہے، پاکستانیوں کا نہیں ہے، یہ بھی IMF کا ہے۔ نوٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا، کہ یہ جب بھی مطالبہ کیا جائے گا یہ بھی آپ کو واپس دینے پڑے گا۔ بتائیں 77 سال میں ہم نے کیا کیا پاکستان کے لیے؟ قرضے تلے تو ڈوب گئے، آیا تو ایک بھی نہیں۔ آج ہماری مائیں بہنیں تو آٹے کی لائنوں میں لگے، اور نواز شریف کی بیٹی کو نہ لگے، وہ اوپر سے اتری ہے۔ ہمارے بچے 16 پڑھ کر، 18 پڑھ کر، PhD کر کے، ماسٹر کر کے، MSc کر کے وہ پھر برگر اور شوار میں بیچے، حمزہ شہباز کیوں نہ بیچے؟ اس کے باپ دادے نے کون سا پاکستان کے لیے کردار ادا کیا ہے؟ کوئی بتائے ہمیں؟ نواز شریف کے باپ دادے نے کوئی پاکستان کے لیے کوئی کردار ادا کیا ہو تو سامنے لائے کوئی؟ عمران کے ماں باپ نے کوئی کردار ادا کیا ہو؟ زرداری کا ڈاکو خود رہا ہے۔ ہمارے بڑے تھے جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی، پیر سید جماعت علی شاہ، پیر سید دیدار علی شاہ، پیر سید مہر علی شاہ، حضرت سید حسرت علی بوہانی، سید کفایت علی کافی، نعیم الدین مراد آبادی، علامہ فضل خیر آبادی، عبدالستار خان نیازی، سید ابوالحسنات محمد احمد قادری، سید خلیل احمد قادری، انہوں نے پاکستان بنانے میں کردار ادا کیا، وہ ہمارے بڑے تھے۔ آج ہمارے بڑوں کی تاریخ بھی ہم بھول گئے، ہم ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے، فلاں آیا، ٹیا آیا، یہ آیا، وہ آیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ۔ پوری آیت تو ہے نا، ساری زندگی آپ نے جھنڈی اور لائٹوں والا میلاد سنا، تلواروں والا بھی سن لیا، کبھی آپ نے ساری زندگی نماز پڑھی ہے، آپ نے کبھی اسلحے والی بھی نماز سنی ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، سورہ نساء کی آیت ہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ۔ محبوب جب حضور کے دشمن چاروں طرف سے حضور پر حملہ آور ہونے لگے، اللہ نے حکم نازل کر دیا، محبوب پہلے آپ نماز پڑھتے تھے اسلحے کے بغیر، آج کے بعد رب کا حکم آ گیا، اب آپ نے نماز اسلحے کے ساتھ پڑھنی ہے، اسلحے کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ یا اللہ نماز پڑھے اسلحہ اٹھائے، محبوب آپ نماز پڑھائیں، صحابہ پیچھے پڑھے، اور کچھ صحابہ کی آپ ڈیوٹی لگا دیں، آپ کے چاروں اطراف اسلحہ لے کر کھڑے ہو جائیں، آپ کی پہرے داری کریں، پھر آپ نماز پڑھیں۔ محبوب جنہوں نے اسلحہ اٹھایا ہوا تھا پھر ان کو نماز پڑھیں، جنہوں نے نماز پڑھ لیا ان کو اسلحہ دے کر کھڑا ہو۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ۔ محبوب کافر چاہتے ہیں، اللہ رسول کی چاہت نہیں ہے، قرآن اسلام کی چاہت نہیں، دین کی چاہت نہیں، یہ چاہت کافروں کی ہے۔ کیا محبوب کافر چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنے اسلحے سے غافل ہو جائیں؟ آج ہم غافل ہیں، ہمارے پاس غوری ہے، عبدالی ہے، شاہین ہے، حطف ہے، لیکن کشمیر کی بچیاں لٹ رہی ہیں، ہم غافل ہیں۔ آج ہمارے پاس زراعت ٹینک ہے، خالی ٹینک ہے، لیکن فلسطین بیت المقدس پر یہودیوں کو قبضہ ہے، ہم غافل ہیں۔ پوری دنیا میں 57 اسلامی ممالک کے پاس 80 سے 90 لاکھ کی فوج ہے پوری دنیا میں، لیکن آج شام پورا کھنڈر بن گیا، ہم غافل ہیں طاقت سے۔ یہ کافروں کی چاہت ہے کہ مسلمان اسلحے سے غافل ہو جائیں۔ کیوں؟ وہ چاہتے کیوں ہیں کہ جب یہ اسلحے سے غافل ہوں گے ہم ان پر ایک دم حملہ کر کے ان کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ عراق میں انہوں نے مسلمانوں کو غافل کیا، پورا عراق کھنڈر بنا دیا۔ شام میں مسلمانوں کو غافل کیا، پورا شام کھنڈر بنا گئے۔ افغانستان میں مسلمانوں کو غافل کیا، پورا افغانستان کھنڈر بنا کر چلے گئے۔ آج مسلمانوں کو اسلحے سے دور کیا جا رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں اسلحے کا ذکر کر رہا ہے۔ 600 کے قریب جہاد کی آتے ہیں، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، محبوب مسلمانوں کو تیار کریں، یہ جا کر کافروں کے ساتھ جہاد کریں۔
کتب علیکم القتال، محبوب مسلمانوں پر جہاد فرض ہو گیا. آج یہ باتیں کیوں نہیں بتائی جاتی؟ آج یہ دین کیوں چھپایا جاتا ہے؟ ہمارے شاہ صاحب سید افتخار الحسن شاہ صاحب فیصل آباد والے وہ فرمایا کرتے تھے کہ سنی مولویوں کو صرف قرآن کی نا 4 آیتیں آتی ہیں. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کل نفس ذائقۃ الموت الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم. انہوں نے کبھی قوم کو بتایا یہ بھی قرآن میں فقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم وخذوہم واحصروہم وقعدوا لهم كل مرصد قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا يدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون ولقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلهم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی والعادیات ضبحا والموریات قدحا والمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ساری زندگی ہم نے سنا ہے کہ اللہ اپنے محبوب پر درود پڑھتا ہے. سبحان اللہ. ابھی سنے اللہ تعالیٰ بندوں پر بھی درود پڑھا ہے. صحیح سنے قرآن ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ. محبوب جو دین کے لیے خوف مصیبتیں تکلیفیں ہر چیز برداشت کرتے ہیں, ظلم برداشت کرتے ہیں, جیلیں برداشت کرتے ہیں دین کے لیے اللہ رسول کے نام پر, محبوب جب وہ ہر چیز برداشت کر کے کھڑے میرے ساتھ اور تیرے ساتھ ہو جاتے ہیں, خوشخبری بھی ان کے لیے اولئک علیہم صلوات, یہی وہ لوگ ہیں جن پر رب خود صلوات پڑھتا ہے اور رب کی رحمتیں بھی انہی کے لیے ہیں اور ہدایت والے بھی وہی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. محبوب اپنے غلاموں کو کہو پورے پورے اسلام میں داخل ہو. میرا سنایا ہوا آپ کو قرآن اچھا نہیں لگے گا, کیوں جو میں آپ کی مرضی کا مولوی نہیں ہوں. میری سنائی ہوئی حدیثیں اچھی نہیں لگی, کیوں جو میں ان کی مرضی کا پیر نہیں ہوں. ہم کسی کے مرضی کے سید نہیں ہیں. لوگوں کو قرآن صرف اتنا اچھا لگتا ہے جو ان کی مرضی کے مولوی پیر سنائے, نہیں تو رب نہیں اچھے. میں ویسے بات کر رہا ہوں, لوگوں کو صرف وہ اچھا لگتا ہے جو ان کے پیر صاحب سنائے. نبی کی حدیثوں سے غرض نہیں تو 600 جہاد کہتے ہیں, بتاؤ کون کون سنا رہا ہے سوائے امیر المجاہدین کے. یہ بھی ان کا پیدان ہے کہ لبیک والے یہ باتیں کرتے ہیں. ہم خود جہاد کی بات کرنے والوں کو دہشت گرد سمجھتے رہے ہیں بابا جی سے ملنے سے پہلے. ہم خود تلوار کی بات کرنے والوں کو دہشت گرد سمجھتے رہے ہیں, جبکہ خود رسول اللہ نے تلوار اٹھائی. حضور کو میٹھا پسند تھا تو بھائی گھوڑے پر بیٹھنا بھی پسند تھا. میں ایک بندے کے ساتھ بیٹھا عالم دین, میں اس کے سامنے کھانا ڈالنے لگا, کہتے شاہ صاحب یہ دستے کا گوشت ڈالے, دستے کا. سرکار کو یہ پسند تھا. میں نے کہا سرکار کو تیر چلانا بھی پسند تھا, بدر میں جانا بھی پسند تھا, احد میں جانا بھی پسند تھا, خندق کھودنا بھی پسند تھا. وہ دین کہاں گیا؟ آج ہم حضور کے دین کو پس پش ڈال کر سمجھتے ہیں ہم نے نماز پڑھ لی, روزہ رکھ لیا, حج کر لیا, درود کر لیا, ذکر کر لیا, قربانی کر لی, میلاد منا لیا. جان اگر نماز روزے حج زکات سے جان چھوٹتی پھر حسین کربلا کیوں گئے تھے؟ اللہ دین بچانے گئے تھے. دین پر حملہ ہوا, حسین نے برداشت نہیں کیا. اگر نبی کی عزت پر حملہ ہوتا حسین برداشت کرتے؟ آج بھی کہاں ہے حسینی؟ پوری کائنات کے خون علی اصغر کے ایک قطرے کے برابر بھی نہیں ہے. انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دی. حضرت عباس علمدار نے اپنے بازو دیے. ان مولوی پیروں کے بازو ان سے زیادہ قیمتی ہے, ہمارے زیادہ قیمتی ہے. امام زین العابدین کے ہاتھ میں ہاتھ کڑی لگی, ہمارا ہاتھ ان سے زیادہ قیمتی ہے. وہ جیلوں میں گئے, دین کے لیے گئے. آج ہم دین کے لیے کیوں نہ جائیں؟ ہم صرف دین کو صرف اپنی مرضی کا قل اللہ احد اللہ الصمد, یہ والا قرآن تو اچھا لگتا ہے. قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, الحمدللہ رب العالمین, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ حافظوں کو بھی یاد ہے, غیر حافظوں کو بھی یاد ہے, اور مسلمانوں کو سنیوں کو بھی یاد ہے یہ والا قرآن. کیوں؟ جو اس پر بریانی اور حلوہ اور مرغیاں ملتی ہیں. جو قرآن کہتا ہے کربلا جاؤ, جو کہتا ہے دین پر پیرا دو, وہ قرآن کیوں نہیں اچھا لگتا؟ کائنات کی سب سے بڑی عبادت میں نے کہا ہے میلاد منانا نہیں ہے. کائنات کی سب سے بڑی عبادت روزہ رکھنا نہیں ہے, حج کرنا نہیں ہے, درود پڑھنا نہیں ہے, ذکر کرنا نہیں ہے.
ہم تو حجر اسود کو بھی جا کر چومتے ہیں تو حضور کی وجہ سے چومتے ہیں. سبحان اللہ بے شک. حضرت عمر فاروق نے حجر اسود کو چوما تھا, چوم کر کہا حجر اسود یہ مت سمجھنا تو کعبے کے ساتھ لگا ہوا ہے, عمر تجھے اس لیے چوم رہا ہے. حجر اسود یہ بھی نہ سمجھنا کہ تو جنت سے آیا تجھے اس لیے چوم رہا ہوں, یہ بھی نہ سمجھنا کہ ساری دنیا تجھے چومتی ہے شاید عمر بھی اس لیے چوم رہا ہے, پر میں عمر نے تجھے اس لیے چومے جو میرے آقا نے ایک بار چوما تھا بس. ہم جس کو مانتے ہیں رسول اللہ کی وجہ سے مانتے ہیں, باقی جڑا بھی ہوئے گا اپنے گھر میں ہوئے گا. ہاں حضور کے دین کے ساتھ کوئی کھڑا ہے وہ عالم اور پیر اور سید ہے, وہ تو ہمارے سر کا تاج ہے. کوئی دنیا دار بھی محمد عربی کے دین کے ساتھ کھڑے, ہم تو اس کی جوتیاں بھی اٹھانے کے لیے تیار ہیں, لیکن کھڑا حضور کے دین کے ساتھ ہو, کھڑا غداروں کے ساتھ ہو. پھر ہمارے پاس پیغام بھیجو ہے شاہ صاحب آپ نے ہمارے پیروں کے خلاف بات کی, ہمارے پیر صاحب کا پیغام آیا ہے آپ کے خلاف, ہم نے بد دعا کیا, بچ کے رہنا, آپ کا کام نیڑے ہے. تسی اور نیڑے بد نیڑے لگے ہوتے ہو. میں کہ اپنے پیر صاحب کو جا کر کہو حضور جو آپ بھینسوں کے لیے اور جنوں کے لیے تعویذ لکھ رہے ہیں نا, اپنی روزی روٹی ادھر تک چلائیں, ادھر پنگے نہیں لینے, ایسے کام الٹ ہو جانا ہے. سانو بابا مہر علی شاہ دس گیا ہے جڑا نبی دی ختم نبوت تے پارا دے دے, انہی کنڈ تے حضور دا ہاتھ ہوتا ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک. حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون نے پیروں نے اجازت دی کہ جاؤ جا کر اسلام کی تبلیغ کرو, لوگوں کو حق بتاؤ, اسلام کی طرف لاؤ اور جہاد کی بات کرو. تو آپ گئے تبلیغ کی. آپ نے ایک دن آپ صبح نماز کے بعد ایک درخت کے نیچے سو گئے تو صبح صبح چڑیاں آ کر بیٹھ گئی, انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا. امام حسن بصری کی آنکھ کھلی, غصے میں آپ نے فرمایا اور چڑیوں تم مرتی نہیں ہو ساری, مجھے سونے نہیں دیتی, ساری چڑیاں مر گئی. آپ وہاں سے اٹھے, تھوڑا سا آگے گئے, راستے میں آپ کو کتے بھونکے. آپ نے کتوں کو بھی کہا ہے تم مرتے نہیں ہو, کتا ایک بھی نہ مرا, وہ بھونکتے رہے. آپ نے کہا مرتے نہیں ہو, دوسری بار کہا, وہ پھر بھی نہ مرے, وہ پھر بھونکتے رہے. آپ نے پھر کہا مرتے نہیں ہو, وہ کتے پھر بھی نہ, تیسری بار بھی نہ مرے. تو آپ نے کہا یار چڑیاں تو مارے ہوئی ہیں کہ نہیں مارے. تو امام حسن بصری نے غور کیا تو حضرت رابعہ بصری پیچھے بیٹھے تھے. انہوں نے فرمایا حسن بصری خیال کری لگے تے چڑیاں ماردا آیا ہے, کتے سائیاں والے ہیں. خیال کرنا کہ تم جن سے تم لیتے رہے, ہم حضور کی عزت کے لیے, ہمارے پیچھے مولا علی کا ہاتھ ہے, ہمارے پیچھے داتا علی حجویری کی طاقت ہے, گنگ بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کامل آرا رہنما. گستاخان رسول کے لیے تمہارے نرم لہجے, تمہاری عبادات قبول ہی نہیں ہے. امام ربانی مجدد الفسانی نے لکھا ہے, آپ نے فرمایا ایک بندہ 1,00,000 بار درود پڑھے, 1,00,000 بار, اور کوئی بندہ آ کر اس کو کہے کہ جناب وہ فلاں جگہ حضور کی گستاخی ہو گئی ہے, تو وہ ٹھنڈے دل سے سن کر پھر اپنے درود پڑھتا رہے اور اپنے کام کو جاری رکھے. امام ربانی نے فرمایا اللہ اس کے 1,00,000 بار درود پڑھے ہوئے اس کے منہ کے اوپر مار دیتا ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امام المحدثین بھی ہیں, امام المفسرین بھی ہیں, اور امام بخاری کے استاد ہیں, امام بخاری کے استاد ہیں, امام المجاہدین بھی ہیں, جہاد کرتے رہے, اور آپ نے پیدل حج کیے ہوئے, اللہ کے ولی بھی ہیں اور تاجدار تصوف بھی ہیں. آپ کا وصال ہوا, کسی بزرگ نے آپ کو کئی سالوں بعد خواب میں دیکھا, انہوں نے پوچھا حضور کیا بنا؟ آپ نے فرمایا 40 سال اللہ نے مجھے جنت میں داخل نہیں ہونے دیا. 40 سال اللہ نے مجھے جنت. عبداللہ بن مبارک کو انہوں نے کہا حضور آپ 40 سال لے گئے, ہمارا پیچھے کیا بنے گا؟ اتنی نیک اللہ کے ولی مجاہد, اتنی آپ نے جنگیں لڑی, آپ 40 کس وجہ سے؟ حضرت عبداللہ بن مبارک نے جو بات کی نا, یہ یاد رکھیے گا, گنہگار کے لیے معافی ہے, غدار کے لیے معافی نہیں ہے. وہ چاہے غلطی سے بھی ہو جائے, یہ میں سچی بات کر رہا ہوں, یہ شرعی مسئلہ ہے, دین کا مسئلہ ہے. اگر کوئی غلطی سے سبقت لسانی ہوتے ہوئے اسے قرآن کی گستاخی ہو جائے, اس کی معافی ہے. علماء بیٹھیں گے, اسے جو علماء باتیں کروائیں گے, جو اسے اپنی اپنی تسلی کریں گے, اس کے بعد اس کا وہ بیان دے گا کہ میرے سے غلطی ہو گئی, آئندہ میں قرآن کی توہین نہیں کروں گا, اس کے بعد اس کی توبہ قبول ہے. جو اللہ کی گستاخی کر دے, مرتد ہو جائے, اس کو بھی شریعت کہتی ہے 3 دن کی اجازت ہے. اگر 3 دن میں وہ دوبارہ کلمہ پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں پڑھتا تو اس کو قتل کر دو. لیکن جو رسول اللہ کی توہین کر دے, اس کو 3 سیکنڈ کی بھی معافی نہیں ہے. اہانت رسول, توہین رسول کی معافی بالکل نہیں ہے, رب نے نہیں دی. ہم اور آپ کون ہوتے ہیں؟ من سب نبیا, من سب نبیا. پاکستان کا آئین ہے 295C کہ جو بھی رسول اللہ کی طرف اشارتاً کنایتاً جان بوجھ کر یہ غلطی سے بھی حضور کی توہین کر دے, اسے پھانسی کی سزا دیتے ہی. یہ پاکستان کا آئین کہتا ہے. اگر عام بندہ حضور کی گستاخی کرے, اسے پھانسی کی سزا دی جائے, اور ایک عالم ہو, قرآن جانتا ہو, اپنے آپ کو عالم کہتا ہو, اور وہ حضور کو بھونکے تو اس کی کیا سزا ہوگی یہ بتاؤ؟ اس کے تو ڈبل ہے.
عام بندے کو پھانسی پر چڑھایا جائے گا، اگر عالم رسول اللہ کو بھونکے اس کو تو چوک میں لٹکاؤ، پکڑو اس کو، لگاؤ 295۔ تمہارے خلاف صرف ایک بندے نے لعنت کی اور تمہیں اتنی غیرت آئی کہ تم نے بیکری بھی بند کر دی، اور ہم رسول اللہ کے لیے صرف روڈ بند کریں تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے۔ اپنی تمہیں عدالتوں میں بیٹھ کر کہتے ہیں جی حضور تو دشمنوں کو مسکرا کر جواب دیتے رہے۔ میں نے کہا تم نے دین پڑھا کون سا ہے؟ جو مولوی ہمیں بھی آ کر کہتے ہیں جی شاہ صاحب آپ کو اخلاق کا نہیں پتا۔ میں نے کہا اللہ قرآن میں کہتا ہے ان فمثلہ کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، محبوب جو نبیوں کا راستہ چھوڑ کر حکمرانوں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اس کی مثال اس کتے کی طرح ہے۔ ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، جو زبان نکال کر کتا ہانکتا رہتا ہے، لوسی کتا اللہ نے کہا اس کو۔ بتائیے قرآن کی آیت بد اخلاقی کا درس دیتی ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے نعوذ باللہ قرآن بد اخلاقی کا درس دے رہے ہیں؟ اتل بعد ذالک زنیم، محبوب جو آپ کا گستاخ ہے وہ زنا کی بدائش ہے، حرامی ہے۔ بتاؤ کیا یہ آیت قرآن کی نعوذ باللہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ بد اخلاقی کا درس دے رہی ہے؟ قرآن کی ہر آیت چمکتا ہوا نور ہے اور ہر آیت میں اخلاق کا درس ہے۔ اخلاق کا مطلب بابا جی بتایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے اخلاق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین کے خلاف جو مرضی بک بکارے کرتا رہے، رسول اللہ کے خلاف جو بک بکارے کرتا رہے بس چپ کر جاؤ۔ اخلاق کا مطلب ہے برتاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ برتاؤ۔ مطلب تمہارا ماں باپ کے ساتھ کیا برتا ہوا ہے، کیا اخلاق ہے، یار دوستوں کے ساتھ کیا برتا ہوا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کیا برتا ہوا ہے، کیا اخلاق ہے، تمہارا لوگوں کے ساتھ کیا برتا ہوا ہے، تمہارا کیا اخلاقیات ہے، اور رسول اللہ کے دشمنوں کے ساتھ تمہارا کیا اخلاق ہے، کیا برتا ہوا ہے۔ یہ اخلاق ہے حضور کے دشمنوں کے ساتھ۔ تمہاری اپنی بات ہے تو تم گالی دے دو، اپنی ماں کی عزت پر بات آئے تو تم فوراً بولو، اور رسول اللہ کی بات آئے تو تم بات کرو۔ اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الخصائص الکبریٰ میں آپ نے ایک حدیث نقل کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک شخص لایا جائے گا، ایک گناہ بھی اس کے خاتے میں نہیں ہوگا۔ کیا نہیں ہوگا؟ ایک گناہ بھی نہیں ہوگا۔ جب اللہ کی بارگاہ میں آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا بتاؤ کیا تو نے میرے یار کے یاروں کے ساتھ یاری لگائی اور کیا میرے یار کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی رکھی تھی؟ حضور فرماتے ہیں وہ کہے گا یا اللہ میں نے نماز تو پڑھی، روزہ تو رکھا، حج تو کیا، درود تو کیا، ذکر تو کیا، اذکار تو کیا، نیکیاں کی، دیکھ یا اللہ میری ایک کھاتے میں بھی ایک گناہ بھی نہیں ہے، ایک گناہ بھی نہیں ہے، نیکیوں کے پہاڑ ہیں۔ حضور فرماتے ہیں رب کہے گا میں نے جو پوچھے وہ جواب دے، میرے یار کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی تھی کہ نہیں تھی؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے مسجد بنوائی تھی، ٹائلیں لگوائی تھی، اے سی لگوایا تھا مسجد میں نے شیشے لگوائے تھے، میں نے کلین بچھوائی تھی۔ رب کہے گا میں نے جو سوال کیا وہ بتا، میرے یار کے دشمنوں سے دشمنی تھی کہ نہیں تھی؟ اللہ اکبر۔ جو حدیث میں لفظ ہے نا وہ یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں وہ رب کو کہے گا یا اللہ میں صلح پسند آدمی تھا۔ کیا پسند آدمی تھا؟ مطلب امن پسند، اخلاق پسند، کہ جو کوئی بات کرے مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کسی سے دشمنی رکھوں، مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کسی کو آنکھ دکھاؤں۔ یا اللہ میں نے تو کسی طرح نبی کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی نہیں رکھی۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کہو لے جاؤ اس کو، یہ وہ شخص ہے جو رب کی رحمت سے محروم ہو گیا۔ بتاؤ کہاں گئی نماز، کہاں گیا روزہ، کہاں گیا حج، کہاں گئے درود، کہاں گئے نیکی کے کام، کہاں گئے مسجدوں میں ٹائلیں لگوانا؟ ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہے، اصل رسول بندگی استاد بھر کی ہے۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ ہوتے کہاں خلیل و بنا، کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ آپ حضور کے مقابلے میں اپنے علماء اور پیروں کو لاتے ہو، میرے امیر کے مقابلے تو جناب ابراہیم بھی نہیں کر سکتے۔ ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، وہاں تو جناب موسیٰ بھی حضور کے پاس ہوں گے، جناب عیسیٰ بھی حضور کے پاس ہوں گے۔ یا رسول اللہ آج قیامت والے دن رب جلال میں ہے، حضور آپ بات کریں، آج کسی کی جرت نہیں ہے رب سے بات کریں۔ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا دن ہوگا۔ سرکار نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ آدھے دن میں، مطلب 24 گھنٹوں میں سے 12 گھنٹوں میں آدھے دن میں اللہ پوری مخلوق کا حساب لے لے گا۔ جتنی دیر آدھے دن گزرتے ہیں اتنی دیر میں۔ پھر سرکار نے فرمایا 2 نمازوں کے درمیان جتنا وقت لگتا ہے اتنے وقت کے دوران جتنا جو گھنٹے بنتے ہیں اللہ اسی وقت کے دوران اللہ اتنی دیر میں ساری مخلوق کا حساب لے لے گا۔ پھر سرکار نے فرمایا ایک نماز پڑھتے ہوئے جتنی دیر لگتی ہے اللہ اتنی دیر میں ساری مخلوق کا حساب لے لے گا۔ کسی میں وہم و گمان میں کوئی بات نہیں، کیسے ہوگا اللہ اس پر قادر ہے۔ بے شک 50,000 سال کا دن جو ہوگا 6 گھنٹوں میں بھی حساب ہو جائے تو باقی وقت میں کیا ہوگا؟ اللہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ منور اللہ مرقدہ
آپ فرماتے ہیں 49,999 سال 11 مہینے 29 دن 18 گھنٹے اللہ اپنے محبوب کی شان بیان کرے گا. سبحان اللہ. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے, ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے, ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. جن کے قلبوں کا دھومن ہے آب حیات, ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں, انہوں نے پوچھا حضور 40 سال اللہ نے آپ نے کیوں داخل نہیں ہونے دیا؟ جو بات کی نا, یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں, یار ایک مرتبہ میں اپنے گھر کی گلی سے گزر رہا تھا, راستے میں ایک گستاخ رسول کھڑا تھا. کون کھڑا تھا؟ رسول اللہ کا گستاخ کھڑا تھا. میں گزرتے ہوئے, مجھے نہیں پتا تھا یہ گستاخ ہے, گزرتے ہوئے غلطی کے ساتھ میری نظر خوشی کے ساتھ اس پر پڑ گئی. مسکراتے ہوئے میری نظر اس پر پڑی. اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا, عبداللہ بن مبارک تو نے میرے نبی کے گستاخ کو مسکرا کر دیکھا کیوں؟ اللہ تو اتنا غیرت مند ہے. آج ہم مرزائیوں کے ساتھ اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, ان کے ساتھ جشن عید میلاد النبی کے جلوس نکالتے ہیں, ان کے یاروں اور ان کے حواریوں کے ساتھ. مرزائیوں کے کفر میں شک کرنے والا کافر ہے, اور مرزائیوں کو بہن بھائی کہنے والا تو بڑا کافر ہے. مرزائیوں کے کفر میں جو شک کرے وہ کافر ہے, جو اس شک کرنے والے کو کافر نہ سمجھے وہ بھی کافر ہے, ہمارے بزرگوں نے کہا. اور جو مرزائیوں کو بڑے بڑے عہدے دے وہ کون ہے؟ یہاں کسی کی ماں کی عزت پر کوئی ہاتھ ڈال دینا تو کوئی اس دکان سے سودا نہیں لے جاتا کہ اس نے میری ماں کی عزت پر ہاتھ ڈالی تھی. اور جنہوں نے رسول اللہ کی عزت پر ہاتھ ڈالا ان کے ساتھ ہم اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں مرزائیوں کے معاملے. اتنا حساس معاملہ ہے. حضور آخری نبی ہیں. بات حضور نے کہہ دیا, وانا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی. اللہ نے میرا نام عاقب رکھا ہے کہ عاقب کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد قیامت تک اور نبی نہیں آئے. بس بات ختم ہو گئی. کوئی بات امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے, آپ نے فرمایا کوئی بندہ نبوت کا دعویٰ کرے اور کوئی شخص اس سے دلیل مانگے, کوئی اس سے دلیل مانگے کہ دلیل دے تو سچا ہے کیا ہے, فرمایا جو دلیل مانگے وہ فوراً کافر ہو جاتا ہے. جب سرکار نے بیان فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی ہے, بس اب کان بند. حضرت حبیب بن زید نے بند نہیں کر دیے تھے. اس نے کہا کہ مجھے مانتے ہو تشہد انی رسول اللہ, فرمایا ناسم و معصوم, کیا بک بک کر رہا ہے, مجھے تیری بک بک سنائی نہیں دیتی. اس نے کہا تشہد ان محمد رسول اللہ, حضور کو مانتا ہے, حضور آخری نبی ہے, فرمایا ہاں. پھر اس نے کہا مجھے مانتا ہے, فرمایا کیا بک بک کر رہا ہے, مجھے سنائی نہیں دے رہا. اس نے کہا حضور کو مانتا ہے, آپ نے فرمایا ہاں. پھر تیسری بار اس نے کہا مجھے مانتا ہے, آپ نے فرمایا کیا بکواس کر رہا ہے, مجھے تیری بکواس سنائی نہیں دے رہی. اس نے کہا حضور کو مانتا ہے, کہا ہاں. اس نے کہا عجیب بہر ہے, میری بات آتی ہے سنتا نہیں ہے, جب نبی کی بات آتی ہے فوراً سن لیتے ہیں. کہاں رب نے اس لیے نہیں دیے کہ ہم رسول اللہ کے خلاف, دین کے خلاف باتیں سنیں. رب نے زمانے اس لیے نہیں دی کہ ہم دین کے خلاف بک بک کریں. کائنات کی سب سے بڑی عبادت نماز, روزہ, حج, زکات نہیں, میلاد منانا نہیں, سب سے بڑی عبادت حضور کی ختم نبوت پر پہرا دینا اور ناموس رسالت پر پہرا دینا. حضرت شماس بن عثمان, کافروں نے حضور کی طرف تیر پھینکا, بھاگ کر آگے آ گئے, تیر سینے پر کھایا, ایک تیر بھی سرکار کی طرف نہیں آنے دیا. ادھر سے ادھر, چاروں سائڈ سے کافروں نے تیر پھینکے, چاروں سائڈ سے بھاگتے رہے, توڑتے رہے, ایک تیر بھی سرکار کی طرف نہیں آنے دیا. سارے تیر سینے پر کھائے, شہید ہو گئے. حضور کی بارگاہ میں ان کا جنازہ لایا گیا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ شماس بن عثمان کا جنازہ پڑھائیں. حضور نے فرمایا میں نے شماس کا جنازہ نہیں پڑھانا. یا رسول اللہ کیوں نہیں پڑھاتے؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضور نے ارشاد فرمایا جنازہ پڑھایا جاتا ہے بلندی درجات کے لیے, مقام, اس کا مقام بڑھ جائے, جنت میں جانا ہے, جنازے کی برکت سے شاید اللہ جنت الفردوس میں مقام دے دے. جنازہ پڑھایا جاتا ہے بلندی درجات کے لیے. جب شماس نے اپنے نبی کی عزت پر پہرا دیا, ایک تیر بھی میری طرف نہیں آنے دیا, اللہ نے اس کو وہ مقام دیا, اب اس سے آگے کوئی اور مقام ہے ہی نہیں. غازی المدین کوئی پیر تھا, کوئی مولوی تھا, کوئی شیخ الحدیث تھا, درخان کا بیٹا تھا. 95 سال بعد آج اس کا نام ایسے زندہ ہے جیسے کل واقعہ ہوا ہو. میلاد 1 کروڑ بندے کا بھی ہو جائے, لیکن اس میلاد کی خوشی, اس میلاد سے رسول اللہ کے سینے کو ٹھنڈ نہ پہنچے, وہ میلاد ہے. اور جس میلاد سے رسول اللہ کا سینہ مبارک ٹھنڈا ہو, میلاد وہ قبول ہے. وہ کوئٹہ کے سید خان سرحدی کا ہے, وہ اس نے میلاد منایا گستاخ رسول کے سینے میں گولیاں مار کر.
حضور کے سینے کو ٹھنڈ پہنچا کر. جنہوں نے نواز شریف اور ختم نبوت کے غداروں کے ساتھ تصویریں لگا کر میلاد منایا وہ حضور کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. جنہوں نے ناموس رسالت اور ممتاز قادری کو چھوڑنے والوں کے ساتھ مل کر میلاد منایا وہ ان کا میلاد نہیں ہے. میلاد اسی کا جو حضور کے ساتھ, حضور کی ختم نبوت کے پہرے داروں کے ساتھ اور ممتاز قادری کے ساتھ کھڑا ہے. یہ بالکل میں بات سچی کر رہا ہوں, بالکل یہی بات ہے, اس کے علاوہ اور بات ہے ہی نہیں. نیکی بھی وہ قبول ہے جو رسول اللہ کے لیے ہو. حضرت عثمان غنی گئے تھے نا بیعت رضوان کے موقع پہ, مکے والوں نے کہا حضور کو اجازت نہیں ہے آپ طواف کعبہ کر لیں, زمزم پی لیں. حضرت آپ نے فرمایا میں حضور کے بغیر کعبے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا. صحابہ حضور کے پاس آ گئے, یا رسول اللہ آج عثمان مزے کر رہے ہوں گے مکے میں, طواف کعبہ چوم رہے ہوں گے, زمزم پی رہے ہوں گے. حضور نے فرمایا میرا عثمان میرے بغیر کعبے کا طواف نہیں کرے گا. حضرت عثمان واپس آئے, حضور نے صحابہ نے پوچھا عثمان آج مزے کر رہے, طواف کر رہے, زمزم پیا ہے, حضرت اسود کو چوم ہے؟ فرمایا یار تم نے میرے بارے میں اچھا نہیں سوچا. بتاؤ طواف کعبہ اچھی سوچ نہیں ہے, زمزم پینا اچھی سوچ نہیں ہے. جدھر وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں. غور سے سن تو رضا, کعبہ سے آتی ہے یہ صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. حضرت عثمان غنی نے پھر کہا ہوگا یا رسول اللہ میرا عشق بھی تو, اللہ یا رسول اللہ میرا عشق بھی تو, میرا یار بھی تو, میرا دین بھی تو, ایمان بھی تو, میرا ساول مٹھڑا شام سے لوڑھا من موہن جانان بھی تو, میرا جسم بھی تو, میرا روح بھی تو, میرا قلب بھی تو, جند جان بھی تو, میری زہد عبادت طاعت تقوی علم بھی تو, عرفان بھی تو, میرا کعبہ قبلہ مسجد منبر مصحف قرآن بھی تو, میرا دھرم بھی تو, میرا بھرم بھی تو, میرا شرم بھی تو, وجدان بھی تو, میرا مرشد ہادی پیر طریقت شیخ حقائق دان بھی تو, میرا اول آخر اندر باہر ظاہر تے پنہان بھی تو, جے یار فرید قبول کریں سرکار بھی تو, سلطان بھی تو. لبیک والوں کو بھی سب کچھ رسول اللہ ہے. ہم جو نیکی کرتے ہیں اللہ رسول کے لیے کرتے ہیں, اپنی آپ کے لیے. وہ اس کے جب اپنے لیے کریں گے تو وہ اس کی مرضی ہے قبول کرے یا نہ کرے, جب رسول اللہ کے لیے کریں گے تو وہ ضرور قبول کرے گا. اس لیے اپنے آپ کو بدلیں, اپنی ترجیحات کو بدلیں, اپنی سوچوں کو بدلیں. علامہ اقبال کہتا ہے بجلی ہو نظر کو ہو بیاباں پہ ہے میری, میرے لیے شایاں خش و خاشاک نہیں. اقبال کہتا ہے میں محمد عربی کا وہ غلام ہوں, میرے سینے میں عشق مصطفیٰ کی وہ بجلی ہے. مجھے لڑانا ہے تو کسی طاقتور سے لڑا, اللہ لڑانا ہے تو طاقتور سے لڑا. میرے سینے میں عشق مصطفیٰ کی وہ بجلی ہے, میں اگر پہاڑوں کو آنکھ دکھاؤں نا آنکھ تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے. کہتا ہے تو مجھ سے ان سے لڑواتا ہے جن سے کچے کے ڈاکو نہیں پکڑے جاتے, جنہیں کشمیر دیا دیا نہیں بجدیاں وہ آ کے محمد عربی کے غلاموں نے روک گے. جن میں فلسطین کے لیے آواز نہیں اٹھتی وہ آ کر حضور کے غلاموں کو روکیں گے. اے رضا ہر چیز کا ایک وقت ہے, دل کو بھی آرام آ ہی جائے گا, وقت آئے گا حضور کا دین تخت پر بیٹھے گا انشاءاللہ. ہماری امیدیں غیروں سے نہیں ہیں, ہماری امیدیں طاقتور اداروں سے نہیں ہیں, ہماری امیدیں کسی اور ایجنسی سے نہیں ہیں. کہتے ہیں جی حضور کو نہیں پتا. میں نے کہا ایجنسی کو پتہ ہے میں شہید تھی آیا حضور کو نہیں پتا. اللہ امریکہ کو پتا ہے کہ لبیک والے پاکستان میں کیا کر رہے ہیں اور حضور کو نہیں پتا. لعنت نہیں ایسی سوچ میں یار. جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں, وہ جانے خبر ہے, ہر خبر ہے ان سے وابستہ. ارے وہ بے خبر انہیں بے خبر مانا تو پھر کیا مانا. شفیع و حاکم و مختار مان ان کو دنیا میں, قیامت میں سب کو دیکھ کر مانا تو پھر کیا مانا. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے. اس وجہ سے ہم آپ کو یہی بتانے آئے ہیں, بس میری بات ختم. ہم آپ کو یہی بتانے آئے ہیں حضور سے نیوا پیار کرنا. آپ دعا مانگے اللہ دے ہمیں راکٹ لانچر, اللہ دے ہمیں G3, اور سامنے ہو یہودی اسرائیل کے, ہم وہاں گولی چلائے اور پھر کہیں سرکار کی آمد مرحبا, میلاد اس دن مزہ آئے گا. ہمارے سامنے کفر کھڑا ہو, کفر کے سامنے ہم ان کے اوپر بم پھینکے جنہوں نے ہمارے مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا, ان کو بچوں کو شہید کیا. ہم جب ان کو ماریں گے پھر کہیں گے نبی القتال کی آمد مرحبا. حضور کا نام ہے نبی القتال, کافروں کی گردنیں اتارنے والا نبی. نبی الماحی, کفر کو مٹانے والا نبی. نبی المحرس, جہاد کی طرف ابھارنے والا نبی. نبی الملحمہ, حضور کا نام, حضور نے فرمایا انا نبی الملحمہ, میرا نام نبی الملحمہ ہے. کیا مطلب؟ میں اس دنیا میں جنگیں کرنے آیا ہوں, میں جنگوں والا نبی ہوں, یہ حضور نے فرمایا. لیکن یہ دین
امیر المجاہدین کے فیضان سے صرف لبیک والے ہی کر سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں. وہ بابا جی خود فرماتے تھے، آپ فرماتے تھے دین ہو یہ جڑا مولوی خادم بیان کرتا ہے. یہ بات ایسے کوئی نہیں کرتا. پیر میرے علی شاہ صاحب فرماتے تھے نا، مچ گلے تے زور مارتی ہے. یہ بات بہت بڑا دعویٰ ہے یہ کہ بھی دین ہوا ہے جو میں بیان کرتا ہوں، باقی سارا جھوٹ ہے. یہ سرکار کا فرمان ہو، حضور نے کہا ہوگا بھی جو تم دین بیان کر رہے ہو دین یہی ہے، باقی سارے دین بیچ رہے ہیں. باقی ایسا ہی ہے. دین بتانے کے لیے بھی تو تیار نہیں. ختم نبوت کی میں ربیع الاول کے اندر جلوس ہوا ہمارے بھاولپور میں، وہاں سب نے نکالے تو ایک ہمارے وہاں اہل سنت کے انہوں نے عیدگاہ کے اندر ایک جلوس کا جلسہ کروایا. تو جلوس کے بعد وہاں اکٹھے ہوئے تو ہمارے نوجوان گئے تو وہاں 1 گھنٹہ ایک عالم نے تقریر کی اور وہ تقریر کے اندر کیا کہتا رہا، درخت لگاؤ درخت لگاؤ درخت لگاؤ درخت لگاؤ، درختوں کے یہ فضائل ہے، درختوں کے یہ فضائل ہے. میں نے کہا امت لٹ رہی ہے اور تو درخت لگوا رہے. ختم نبوت پر ڈاکے پڑے ہیں، تم درخت لگوا رہے ہو. اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرو، یہ تو ہر آب و ہوا ہر چیز صاف ہو جائے گی. پہلے اس کی رضا ضروری ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اللہ فرماتا ہے جو میرے سے اور میرے مصطفیٰ سے منہ پھیرے گا میں اس قوم کو سزا یہ دوں گا، ان کی معیشت تباہ کر دوں گا اور ان کو قیامت والے دن اندھا کر کے اٹھاؤں گا. آج ہماری معیشت تباہی ہے کہ ہم نے اللہ رسول کو ناراض کیا ہوا. حضور سے انیوا، بس آخری بات، حضور سے انیوا پیار کرنا ہے. بابا جی فرماتے تھے لوگ کہیں وہ دیکھو حضور کا عاشق جا رہا ہے، جھلا جا رہا ہے. آج دنیا کہتے نہیں لبیک والے، وہ دیکھو جی لبیک یا رسول اللہ جا رہے ہیں. ایک کسی نے نہیں دیکھتے جا رہے، بس ہر ویلے لبیک لبیک. جو الحمدللہ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہماری پہچان لبیک یا رسول اللہ سے. 1953 اور 54 کے اندر جب علامہ عبدالستار خان نیازی نور اللہ مرقدہ آپ نے تحریک ختم نبوت چلائی تو اس دوران ایک نوجوان کو پکڑ کر لے گئے عدالت میں. اس نے کہا جج نے اس کا کیا قصور ہے، کیا کر رہا تھا، کیوں پکڑ کر لائے ہو؟ اس نے کہا یہ روڈ بند کر کے ریاست کے ساتھ بغاوت کرتے ہوئے، ریاست کے ساتھ ٹکر لیتے ہوئے تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگا رہا تھا. کہتے ہیں ریاست سے ٹکر لینا اسلام میں نہیں ہے. میں نے کہا یہ حسین کی سنت ہے. ریاست باغی ہو جائے تو ریاست کو للکارنا حسین کی سنت ہے. ریاست کا حکمران چاہے حافظ قرآن ہو تو حسین پھر بھی میدان آ جاتے ہیں. اس نے کہا یہ نعرے لگا. جج نے کہا اسے 1 سال جیل میں ڈال دو. نوجوان نے جب 1 سال کی سزا سنی اس نے کہا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. جج نے کہا اسے 5 سال دے دو. اس نے کہا تاجدار ختم. اس نے کہا 10 سال دے دو. اس نے پھر نعرہ لگا دیا تاجدار ختم. اس نے کہا 20 سال کی سزا. اس نے پھر نعرہ لگا دیا تاجدار ختم نبوت زندہ باد. اس نے کہا 25 سال کی سزا. اس نے پھر کہہ دیا تاجدار ختم نبوت. اس نے کہا اس کو عمر قید. اس نے کہا تاجدار ختم نبوت زندہ باد. اس نے کہا یہ عجیب ہے یار، میری سزا کو جوتی کی نوک پر نہیں لکھ رہا. جنہوں نے 2 شہر چلن سال ہو گیا ابر ہو رہے ہیں مینو چھڑواؤ مجھے چھڑواؤ مجھے چھڑواؤ. کہتے ہیں ہم چھڑوا نہیں سکتے. کیوں؟ جو آگے سے شیل مارتے ہیں. کیسے انقلاب لائے؟ آگے سے گولیاں چلتی ہیں. آج انہوں نے سمجھا تھا بھی شاید وہ چیف جسٹس کی دکان سے وہ جیسے بیکری سے ڈونٹ لے کے کھا رہے تھے. انہوں نے کہا شاید لیاقت باغ یہ جی جانا ہے. دیکھیں شیلنگ ہوئی تو کہہ رہے ہیں برہان لیٹر چین دو واپس. میں آگے ساڑھے قائد پہلے ہی کہہ دیتا سی. سمجھ گیا سارے نچا نہ لینے پتر کا دی آزادی دی جنگ نہیں لڑ سکتے ہمیشہ. اچھا سارے پاکستان میں وہ ڈونٹ بیکری سے لے کر کھاتے رہے. جی وہ بڑا کام کر دیا اس نے. جی اس نے چیف جسٹس پہ لعنت بھیج دی. وہ جی بڑا کام کر دیا. جی تحریک انصاف والے بڑے خوش تھے. بعد میں پتہ لگا وہ لبیک اللہ سے. میں کہ الٹیاں کرو بڑے کھا بیٹھے ہو. اے دم خم صرف محمد عربی دے غلامہ ہی چی ہوتا ہے. ہاں یہ طاقت ہماری نہیں. والا ان کی بریاء فی السماوات والارض. زمین و آسمان میں طاقتوں کا مالک ہمارا رب ہے. پاور ہماری نہیں ہے، پاور اسلام کی ہے. طاقت ہماری نہیں، طاقت دین کی ہے. وما تشاءون الا ان شاء اللہ. کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہوگا وہی جو ہمارا رب چاہے گا. اور نوجوان کو جب اس نے عمر قید دی اس نے کہا یار یہ میری سزا کو جوتی کی نوک پر نہیں لکھ رہا. اس غصے میں آیا جج. اس نے کہا یہ دستار خان نیازی رحمۃ اللہ نے جب تحریک چلی نا اس دوران کی بات ہے. تو وہ یہ مقام مصطفیٰ کتاب ہے، اس کے اندر واقعہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے. تو وہ نوجوان کو اس نے کہا قلم اٹھایا. اس نے کہا اس کو کل پھانسی دو. اس نوجوان نے کہا کل حضور سے ملاقات ہوگی، کل محبوب سے ملاقات ہوگی. اس نے عدالت میں کھڑے ہو کر عشق کے انداز میں جب لگا کر نعرہ لگایا تاجدار ختم نبوت. جج نے کہا یہ پاگل ہے، اس کو چھوڑ دو. جج نے کیا کہا؟ پاگل ہے، اسے چھوڑ دو. بابا جی فرماتے تھے نا عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سو وہی جان دائی. ہمت ہاریاں دا کم عشق نہیں، کم شیر دلیر جوان دائی. جام مثال دا پین والے عاشق مست جمال ہور ہوندے.
در منگ ملنگ بے ننگ شدے صاحب درد حال ہور ہوندے ٹکڑے بھن تے شور پہ پین والے غرقال مقال ہور ہوندے سینہ ڈان والے وچ جنگ عالم شیر صفت کی تال ہور ہوندے الحمدللہ ہم حلوہ بھی کھاتے ہیں ہضم کرنے کے لیے فیض آباد بھی جاتے ہیں ہمیں پتہ ہے بدر بھی جانا ہے بہت بھی جانا ہے یہ نہیں ہے کیونکہ کہہ رہے مولوی ساڈا حلوہ جیلیں نہیں بند نہیں ہوا مینوں تے کاجو اتھے بھی لبدے رہے سالوں تے بریانی اتھے بھی لبدی رہی کوئی نام بھی آیا سید خلیل احمد قادری سید دیدار علی شاہ صاحب کے بیٹے ہیں سید ابو الحسنات محمد احمد قادری پھر ان کے بیٹے ہیں سید خلیل احمد قادری جیل میں گئے نا تو انہوں نے آپ کی روٹی بند کر دی 10 دن گزرے آپ کو روٹی کی بھوک کی وجہ سے آپ پریشان آپ کے دل میں کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ خلیل احمد باہر ہوتا تو بریانی بھی ہوتی ہاتھ بھی چومے جا رہے ہوتے حلوے بھی ہوتے اور بکرے بھی ہوتے لنگر بھی ہوتا تو جیل میں آ گیا کہتے یہ خیال آنا تھا فوراً ہی خیال آیا کہ یار حسین نے اپنے بچے دے دیے تو روٹی کو رو رہے کہتے صرف اتنا سوچنا تھا شاہ صاحب فرماتے ہیں شام کے ٹائم جب عصر کی نماز پڑھ کر بیٹھا تو حضور غوث پاک خود میرے لیے لنگر لے کر آئے ساڈا تسی بند بھی کر دیتا تے پھر بھی نہیں ہونا مال کا پھر پہنچا دینا تسی اپنی فکر کرو ساڈا لنگر تے مرن تو بعد بھی ساڈے وڈیاں دا بند نہیں کروا سکے تسی دادا صاحب دا اج بھی لنگر چل رہے ہیں بے شک بابا میرے علی شاہ آج بھی چل رہے ہیں ساڈے اسلاف کے درباراں تے اج بھی لکھاں ہزاراں لوگ لنگر کھا رہے ہیں وجہ کی یہ تھی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ و قلم تیرے ہیں اب آپ نعرہ لگا دیں پتہ لگے کہ حضور میں نے پوری تقریب میں آپ کو سبحان اللہ کہلوائی نعرے لگوائے اور میں نعرہ لوانا اللہ رسول دا اپنا نہیں اپنا لواؤ تو کان بند کر دے بابا جی فرمانے سن مالکاں دے نعرے انہیں کتیاں دے نعرے نہیں ہوتے نعرہ ہم لگا لیکن جب اللہ رسول کا ہے ایسے لگائیں منافق کوئی بیٹھا ہو تو اس کا کان پھٹے کہتے شاہ صاحب محفل میلاد کی محفل میں بھی منافق آ جاتے ہیں میں نے کہا مسجد نبی میں آ جاتے تھے ادھر نہیں آتے ہوں گے جن کو کھر ہوئی ہوگی دین کی باتیں سن کر قرآن سن کر حدیث رسول سن کر جن کے دل میں تکلیف ہوئی ہوگی وہی دین اور کہہ رہے ہیں یہی تو نشانی ہے میں نے کہا بھائی ہم نے اپنے باپ کی باتیں نہیں سنائی ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنائی ہیں کسی کو اگر تکلیف ہوئی ہے تو ذرہ عشق نبی از حق طلب سوز صدیق و علی از حق طلب وہ مولا علی کے دروازے پر جا کر ہاتھ جوڑ کر کہے کہ جناب اپنے عشق میں سے ہمیں بھی عزت عطا فرما دے ہمیں دین کی بات سمجھ نہیں آتی آپ کا عشق ملے گا تو ہمیں بھی سمجھ آئے گا ہم اور کچھ نہیں کہتے اب نعرہ ایسا لگائیں شور تکبیر سے تھر تھر آتی زمین صحابہ نعرے لگاتے تھے زمین ہلتی تھی نعرہ تکبیر حالی رواں ہوئے ہو تسی انج نہ کرو ایڈا ڈھلا نعرہ نہ لاؤ اسی اتنی دور سفر کر گئے ہیں پوری تقریر میں تو سبحان اللہ نعرہ انج لاؤ نعرہ اللہ رسول ہے جن کا نگوا رہا ہوں رب بھی دیکھ رہے ہیں اس کا محبوب بھی گنبد خضرا میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سرکار کی آمد دلدار کی آمد سہرے کی آمد ماہی کی آمد محرز کی آمد قبطان کی آمد تاجدار ختم نبوت جن کے ہاتھ اللہ رسول کے لیے وہ اٹھائے جن کے اور ہیں یا جن کے ہاتھوں کو فالج ہے اللہ ان کو صحت عطا فرمائے باقی سارے ہاتھ چپ کے نعرہ لاؤ لبیک لبیک لبیک